نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہاتھ سے تصویر بنانا یا اسکلپچرز وغیرہ بنانا، کوئی پتلا بنانا، اس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، اور قیامت والے دن اس میں سب سے زیادہ شدید عذاب میں جو لوگ مبتلا ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، وہ یہ لوگ ہوں گے۔ کیمرے کی تصویر کے بارے میں امت میں اختلاف ہے۔ بہت سے لوگوں نے، علماء نے یہ قرار دیا کہ یہ تصویر جو کیمرے سے لی جاتی ہے یہ عکس کی طرح ہے، جیسے کہ شیشے میں ہمارا امیج آتا ہے تو وہ کیمرے میں ایک امیج آ جاتا ہے، اسی طرح پانی میں جیسے ہمارا عکس ہوتا ہے اس سے مشابہ ہے۔ تو جن کے نزدیک یہ صورت ہوگی وہ اس کو جائز قرار دیں گے، کیونکہ عکس جائز ہے، شیشے میں آئے، مرر میں، یا پانی میں آئے۔ لیکن دوسری طرف امت کے ایک بڑے طبقے کی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کی مثال یا اس کی انالوجی یا اس کا قیاس کرنا شیشے پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے آپ کی جو تصویر یا چھبی آتی ہے وہ اسی وقت تک رہتی ہے جب آپ اس کے سامنے ہوں۔ پانی میں آپ کا عکس اسی وقت تک آئے گا جب آپ اس کے سامنے ہوں، اور جب آپ اس سے ہٹ جائیں تو وہ نہیں رہتا۔ تو اس بنیاد پر ایک بڑے طبقے کی رائے یہ ہے امت کے اندر، جو زیادہ احتیاط پر بھی مبنی ہے، کہ اس میں تو تصویر یا پکچر زیادہ کمال کے ساتھ آتی ہے، بہت ہی زیادہ شبیہ اس میں ہے۔ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کبھی بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ نہیں آتی جتنی کیمرے کی تصویر ہوتی ہے، لہٰذا اس میں تو اور زیادہ خطرہ ہے شباہت کا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اس کو وہ ناجائز قرار دیتے ہیں، الا یہ کہ ضرورت ہو۔ ضرورت سے مراد یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، کسی ملک کے لیے پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت ہے، تو ان سب صورتوں میں اس کی مجبوری کی حالت میں جائز ہونے کا ہی حکم لگایا جائے گا، ورنہ یہ ان کے نزدیک اب بھی حرام ہے۔ اب جہاں یہ صورتحال ہو وہاں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص بلا ضرورت تصویر بنانے سے بچنا چاہیے، ورنہ مستقبل میں اس کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ لوگ تصویر کے چکر میں پڑ کے، جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے ہیروز کا، اپنے آئیڈیلز کا پوسٹرز لگاتے ہیں کمروں میں، فلمی ستاروں کا یا اور کرکٹ یا فٹ بال وغیرہ کے سپورٹس کے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کے نزدیک آئیڈیل ہوتے ہیں، جو اس کے چیمپئن ہوتے ہیں، ان کی تصویریں لگاتے ہیں اور ان کو آئیڈلز کہتے ہیں، بت کہا جاتا ہے باقاعدہ۔ آج کی سلینگ میں، زبان میں بچے بڑے ان کو آئیڈلز کہہ کے لگاتے ہیں تصویریں۔ تو دیکھیے وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے اس بات کا اور اندیشہ ہے کہ انہیں ہی پوجا جانے لگے، جبکہ اب لادینیت بڑھتی جا رہی ہے، دہریت بڑھتی چلی جا رہی ہے، الحاد بڑھ رہا ہے، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ لوگ انہیں اپنا بت، اپنا خدا بنا لیں، مستقبل میں لوگوں کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو چونکہ اس کا اب خطرہ پہلے سے اور بڑھ گیا ہے، تو ان ائمہ کی، ان علماء کی بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے اور دل کو لگتی ہے کہ ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، تصویریں کھینچنے میں، بلا وجہ کھینچے پھر اس کے اور مفاسد اور نقصانات بھی ہیں۔ مثلا تصویر کھینچ لی اور اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، مختلف میڈیا پہ لوگ ڈال دیتے ہیں، تو اس میں اندیشہ اس بات کا ہے کہ لوگ ایسی تصویروں کو فوٹو شاپ کر کے غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی، نامحرموں کی طرف نظر ڈالنا، اسے غلط انداز سے پیش کر دینا، چھوٹے بچے جو زیادہ حسین و جمیل و بالخصوص ان کی تصویروں سے امرت پرستی، پیڈوفلی، یہ سب چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی وجہ سے اور زیادہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے اور تصویر کھینچنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ ایک دفعہ کیمرے میں لے لیں تو اب یہ آپ کی پراپرٹی نہیں رہتی، پھر وہ کہاں جاتی ہے، کس طرح انسیف ہو جاتی ہے، کس طرح وہ میڈیا میں ادھر ادھر شیئر ہو جاتی ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ حتمی طور پر کہہ سکیں کہ محفوظ ہے۔ بہرحال یہ تو ایک، اور اس کے اور بہت سارے مفاسد ہیں، وقت کا ضیاع اور باقی چیزیں۔ لیکن سر دست جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے مسلمانوں نے اس چیز کو حرم میں بھی نہیں چھوڑا۔ وہ جو احتیاط پر عمل کرنی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ جنہوں نے اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے اجتہاد کر کے، وہ زیادہ سے زیادہ جائز ہونے کی ہی حد تک ہے۔ کسی کے نزدیک بھی تصویر کھینچنا افضل، فضیلت والا، بابرکت ایسا نہیں ہے، اور ایمان والوں کا تو تقاضا یہ ہے ان سے کہ وہ وہی کام کریں کہ جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہو، آخرت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا امکان زیادہ ہو۔
تو تصویر کھینچنے میں کبھی یہ نہیں کسی کے نزدیک بھی رائے ہے کہ جو تصویر کھینچے گا وہ بڑی فضیلت حاصل کر لے گا، یہ ثواب ہے، سنت ہے، برکت کا کام ہے، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ نقصان زیادہ ہے، اور جبکہ ایک طرف رائے یہ بھی ہو کہ یہ ناجائز اور حرام ہے اور حدیثوں میں اس کی بہت ساری ممانعات آ گئی ہو، تو اگر واقعی یہ وہ بات درست ہوئی کہ جس میں اس کو حرام قرار دیا ہے اور احادیث میں اس کی شدت سے وعید آئی ہو، تو ہم اپنے آپ کو کس کام میں لگا رہے ہیں؟ بالخصوص اللہ کے گھر پہنچے، کعبے میں ہو، کعبے کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے بھی ہماری توجہ اس پر ہو کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمارے بارے میں کہیں کہ ہم کیسے عبادت کر رہے ہیں، کعبے سے کتنا قریب ہو گئے، روضہ رسول پہ ہمیں حاضری کا موقع مل رہا ہے، وہاں کی تصویر ہمیں دیکھی جائے۔ رہی یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو تو بہت سارے وہاں کے لوکل لوگ بناتے ہیں، تو ان کی رائے میں وہ چونکہ جائز ہے۔ ویڈیو فلم ایک الگ چیز ہے، ویڈیو فلم کا مسئلہ الگ ہے، اس میں اور بہت زیادہ اکثر لوگوں نے گنجائش دی ہے کہ ویڈیو فلم چونکہ چلتی ہوئی فلم ہے، اسٹیٹک فلم نہیں ہے، تو اس کو تصویر نہیں کہا ہے، اور اس کی گنجائش اکثر نے دی ہے۔ تو ویڈیو فلمنگ ایک الگ چیز ہے، اس کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مسئلہ ہے اسٹیٹک تصویر کی جو کیمرے سے کھینچی جائے، اور وہ اکثر کے نزدیک ناجائز ہے، اور احتیاط کرنی چاہیے، اس میں قباحتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر توجہ آخرت کی طرف نہیں، اپنی ذات کی اصلاح اور فکر کی نہیں، بلکہ اس کی ہے کہ میں تصویر لے لوں، یہ بے ادبی ہے۔ آپ کسی بڑے کی مجلس میں موجود ہوں اور آپ کی توجہ اس بڑے سے ہٹ کے دیگر چیزوں کی طرف ہو، تو ایسا کرنا بہت زیادہ بے ادبی بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، گستاخی ہے۔ اس لیے روضہ رسول پر بالخصوص صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کو نیچے کر کے ادب سے درود و سلام پڑھ کے وہاں سے گزر جانا چاہیے، دوسروں کا سلام پیش کر کے وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ تصویر بنانا، بالخصوص تصویر بنانے میں کبھی ہاتھ اوپر ہو رہا ہے، کبھی نیچے ہو رہا ہے، کھڑے ہیں اس طریقے سے، کبھی پیٹ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ سب بے ادبی کی چیزیں ہیں۔ وہ اتنا ادب کا مقام ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں، وہاں ہم بے ادبی کا سلسلہ شروع کر دیں، کیونکہ اہل سنت والجماعہ کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، جسمانی طور پر حیات ہیں، یہ اکثریت کی رائے ہے، چاروں ائمہ کے ہاں فقہا کی یہی رائے ہے۔ اب اس صورت میں تو اور زیادہ بے ادبی ہے کہ کسی کے سامنے آپ اس طریقے سے موجود ہوں، تو لہٰذا بہت اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسی خرافات سے بچانا چاہیے اور اس دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ اس تصویر کا مقصد کیا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اپنی شان، اپنی وضاقت، اپنی بات بتائی جائے کہ مجھے تو روزے پہ حاضری کا موقع ملا ہے، یہ دیکھیے میری تصویر، اور واہ واہ کی جائے، پھر بعد میں انتظار کیا جائے کہ کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ اس میں عجب، تکبر، بڑائی کے علاوہ اور کیا، دکھاوے، ریاکاری کے علاوہ اور کیا ہے فائدہ حاصل کرنا؟ اپنے خفیہ عبادت کو دنیا میں بتانے کا کیا فائدہ نفلی کام کا؟ تو اس میں بہت ہی زیادہ قباحتیں ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو جائز سمجھتے ہوں تصویر کو، انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے، اسی لیے وہ علماء بھی جو اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ اپنی تصویریں نہیں بناتے۔ اچھا، خالی اس جگہ کی تصویر بنانا الگ بات ہے، لیکن اپنی ذات کی تصویر بنانا، چونکہ وہاں پر تصویر بنانے میں بے ادبی ہے، آپ اس میں خود شامل ہیں، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور اس کا جواز پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے جواز کیا بھی ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے کرو اور اپنی عبادات کو، اپنے ذکر کو، اپنے اس خاص موقع کو ان کاموں میں لگا کے لغویات میں لگا لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 اور 5 حدیثیں بالعکس لی ہیں اور پیش کی ہیں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے ایمان کی حسن اور اس کی تکمیل میں سے یہ ہے کہ اس کی پرفیکشن میں سے یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو، بیکار ہو، بے فائدہ ہو۔ تو ایسے بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یادگار ہوگی ہمارے لیے۔ کیا یادگار ہوگی؟ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ اپنے اعمال کو دوسروں کو دکھانے کے لیے حساب کتاب رکھنا ان کا بالکل نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تحصیل حاصل ہے، بیکار سی چیز ہے۔ اللہ نے خوب حساب رکھا ہوا ہے۔ کرنا ہی ہو تو اپنے گناہوں کو شمار کرنا چاہیے، اپنی خرابیوں کو شمار کرنا چاہیے، تاکہ وہ دیکھ دیکھ کے یاد آئے کہ میں ایسے ایسے گناہ کرتا رہا ہوں، مجھے اب اس سے کیسے بچنا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے مجھے ڈر اور خوف پیدا ہو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں وہ اصلاح کرے گا، توبہ استغفار کرے گا۔ تو اپنے گناہوں کو تو یاد کرنے کے لیے آدمی نوٹ بھی کرے، نیکیوں کو یاد کر کے دنیا کو دکھا کے کیا کرے گا؟ وہ سارے اعمال ضائع ہی ہوں گے، ہفت ہوں گے، اور اس سے ایک فضا بنتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب مثلا آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی نے اکیلے تصویر بنا بھی لی تو اگر کوئی سمجھتا اس کی گنجائش تو ایک مسئلہ ہے، لیکن
اتنے لوگ جاتے ہیں حج و عمرے کے لیے، کتنے لوگ جاتے ہیں حج و عمرے کے لیے، سب لگے ہوئے اپنی تصویریں کھینچنے کے لیے. آپ خود بتائیے آپ کی نیت کیا ہے جب آپ آج کل کے زمانے میں پورے سال میں کورونا وائرس کی وجہ سے جب امت میں کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا آپ کے سوا، گنتی کے چند لوگوں کے سوا، جو لوکل ہیں ان کے سوا، تو آپ سوائے اس موقع پر اپنی بڑائی، اپنے خاص ہونے کے اور کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ وہ تصویر واٹس ایپ پہ ڈال کے یا اپنے پاس رکھ کے یا فیس بک پہ ڈال کے کہ دنیا کو یہ پتہ چلے، یہ دنیا اس بارے میں احساس کرے کہ ہم کچھ خواص میں سے ہیں کہ ہمیں تو یہاں آنے کا موقع مل گیا اور آپ لوگ ابھی تک محروم ہیں. تو آپ ایک ایسی چیز سے ان میں کس چیز کی ریس پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں حسد پیدا ہو، آپ کی بڑائی ان کے دلوں میں آئے، آپ کا خاص ہونا ان کو سمجھ میں آ جائے، یا آپ کو خود ایسا احساس ہو؟ تو اس میں عجب اور تکبر کے سوا کون سی بڑی چیز رہ گئی ہے جس سے آپ اس کام کو کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ سب دنیا ہی میں رہ جانا ہے، جو کہ رہ جانا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی کام نہیں ہونے والا، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، وہ عمرہ کرنا بھی آپ کے لیے گویا الٹا وبال بن جائے اور لوگ اس وجہ سے آپ سے حسد اور ریس کرنے لگیں، منفی ان کے جذبات ہو یا ان کے دل دکھیں کہ انہیں موقع مل گیا ہم محروم ہیں. تو ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ سے مثبت تعلق رکھتے ہوں گے، جو آپ کے لیے اس بارے میں خوش ہو کے دعائیں کر رہے ہوں گے. بہت سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں. تو آپ اپنے لیے خود ایک مشکل پیدا کر رہے ہیں. ان کی اس حسد کی وجہ سے اگر آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنا نقصان ہی کیا، فائدہ کچھ نہیں کیا. آخرت کا نقصان تو کیا ہی، دنیا میں بھی کیا. ہو سکتا ہے آپ کی نیت یہ نہ ہو، آپ کا خیال ہو کہ نہیں میں نے تو ایسا کوئی برا جذبہ نہیں رکھا، لیکن برا جذبہ نہ رکھنے کے باوجود کام برا کرنا یہ غلط ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ہمیں یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کھا رہے ہوں اور پڑوسی کو نہیں دے سکتے ہوں، تو ان ہڈیوں کو اور ان چیزوں کو بھی چھپا دیا جائے. ایسی جگہ نہ ڈالا جائے کہ پڑوسی دیکھ کے افسوس کرے کہ ہمیں تو گھر میں کل فاقہ تھا اور آج یہ ان کے ہاں بریانی کھائی گئی ہے اور چکن اور یہ سب اڑائے ہیں انہوں نے. اسی طرح یہ بھی چیز ہے، کتنے لوگ محروم ہیں جو سال سے نہیں جا سکے ہیں، حج اور عمرہ ان کا رہ گیا ہے اور وہ اس میں تڑپ رہے جانے کے لیے مثلا، اور آپ کی اس تصویر کی وجہ سے ان کو یہ احساس پیدا ہو، دل میں یہ ناشکراپن پیدا ہو، یہ شکایت پیدا ہو اللہ سے، اور آپ کے بارے میں ان کا گمان بن جائے، تو کیسا آپ کو اس سے کیا فائدہ؟ تو اپنے ایسے کاموں کو، یہ تو ویسے بھی نفلی کام ہے، حج تو کسی نے نہیں کیا، فرض ہوتا تب بھی نہیں دکھانا چاہیے تھا، کیا دکھا کے کرنا دوسروں کو؟ نفلی عبادات کو تو ویسے ہی چھپانا چاہیے. تو پکچر سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں ہم اپنے لیے رکھیں گے، آئندہ یاد کریں گے. آئندہ یاد کر کے آپ میں خوشی ہی ہوگی. خوشی کس بات کی ہوگی؟ کہ میں نے ایک نفلی کام کیا. اس سے کوئی عاجزی تو پیدا نہیں ہوگی، بڑائی ہی پیدا ہوگی، اپنے بارے میں خوش گمانی ہی پیدا ہوگی. جبکہ اپنے نیکیوں کو تو چھپا دینا چاہیے. گناہوں کو یاد رکھیے اپنے ذہنوں میں رکھنے کے لیے. اپنے لیے اگر رکھنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد رکھیے، دوسروں کو مت بتائیے، اپنے آپ تک تو رکھیے. خود تو احساس رہے گناہوں کا، تاکہ اپنے اندر عاجزی پیدا ہو. چھوٹا سا عمل کریں اور اس کے بارے میں خوش گمانی پیدا ہو جائے، یہ تو تباہی ہے ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، ہر چیز کے لیے. اس کے برعکس بہت عمل کریں اور ڈرتے رہیں. ہمارے ہاں اب طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، کہ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ کرتے کچھ نہیں ہے اور چھپنے کا بہت شوق ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ کرتے بہت تھے اور چھپنے کا شوق رکھتے تھے. وہ چھپتے تھے، ہم چھپتے ہیں، میڈیا میں آ جائے، نام آ جائے، پرنٹ میں آ جائے، واٹس ایپ پہ آ جائے. اتنا دھوکہ اور اتنی ظاہر داری ہے کہ باقاعدہ آپ وہاں دیکھیں گے، اس چیز کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اب تو حالات کم ہیں، ذرا زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو باقاعدہ تصویر کھنچوانے کے لیے روضہ رسول کے سامنے یا بالخصوص کعبے کے سامنے، وہاں تو بہت کامن ہے، اس کے سامنے ایسا ہاتھ بنا کے جیسے کہ دعا کر رہے ہیں، اور چہرے پہ، منہ پہ تاثر ایسا دیں گے جیسے رو کے گڑ گڑا کے گریہ زاری کر رہے ہیں کعبے کے بالکل سامنے، اور تصویر اپنی کھنچوا رہے ہیں. اور ایسا بھی کبھی کرتے ہیں کہ بلایا وہاں سے، کہا کہ قرآن بھی لے، میں قرآن کھلتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس طرح اس حالت میں میری تصویر لو. وہاں پر رہ کر بھی ریاکاری سے نہیں بچ رہا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے نہیں مانگ رہا، بندوں سے اس بات کا طالب ہے کہ لوگ میرے بارے میں واہ واہ کریں کہ کیا ہماری شان ہے، کیا ہمارا مقام ہے. اور وہاں پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ وہاں پر جو ہے وہ تصویر کے چکر میں پڑھ کے، اپنی دکھاوے کے چکر میں پڑھ کے، دنیا کی واہ واہ کے چکر میں پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے. اور اس پہ بات کرو، اس کو سمجھاؤ، تو اس الٹا الٹا لڑے اور اکڑے اس کے جواز کے فتوے لا لا کے دکھائے کہ دیکھو فلاں بھی تو ایسے کرتے ہیں. پھر پوری دنیا غلط کام کرے تو آپ بھی وہ کام کرنے لگیں گے. کوئی چیز یعنی آدمی کوئی کام کرے اس سے پہلے سوچے تو میں کر کیا رہا ہوں، کس فضا کو میں پروان چڑھا رہا ہوں. میرے بعد
ابھی ہمارا تعلق پچھلوں سے ہے، کچھ علماء موجود ہیں، لیکن پچھلے 100 سال میں کتنے سینکڑوں علماء، ہزار کی تعداد میں علماء دنیا سے چلے گئے. اگلے چند سالوں میں پتہ نہیں کتنے رہ جائیں گے دنیا میں علماء. ہمارا آپ کا کچھ نہ کچھ تعلق اپنے بیک گراؤنڈ سے ہے، ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہمیں تو یہ پھر بھی احساس ہے کہ ہم اپنے دین کی بنیادوں کو محفوظ رکھیں. لیکن آگے کیا ہوگا؟ اگلے والوں کو تو ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، ان کا تو ادب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ان چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اب ان کے سامنے یہ سب چیزیں جب آئیں گی، ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے، آپ تو ان کے لیے اولیاء میں شامل ہوں گے. وہ کہے گا ہمارے دادا، ہمارے ابا بڑے ولی تھے، دیکھو ان کی تصویر جب انہوں نے کھنچوائی، اس کا مطلب ہے جائز ہے. جس بنیاد پر آپ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے گویا نسلاً یہ بات چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے خاندان میں کہ پوری دنیا کچھ بھی کہتے رہے، آپ کیجئے، یہی کام کیجئے، اسی میں لگے رہیے، اسی دکھاوے میں لگے رہیے. چنانچہ اب دیکھیے جن کی تصویریں جو لوگ کھنچواتے ہیں، ایک دو تصویریں ہیں، ہر روز کی، ہر ہفتے کی تصویریں. کوئی کپڑا بچے نے پہنا، تصویر. کہیں دعوت میں جا رہے ہیں، فیملی کی تصویر. جہاں جا رہے ہیں شادی میں، ضرور دلہا دلہن کے دائیں بائیں بیٹھ کے تصویر. ہر حالت میں تصویر، جو کر رہے ہیں تصویر. اور پہلے تو کچھ شرم و حیا ہوتی تھی کہ لوگ اس طرح کی تصویریں پبلک میں نہیں رکھتے تھے. اب وہ اٹھا کے سیدھا اپنے سٹنگ روم میں رکھتے ہیں، جو گیسٹ روم ہوتا ہے اس میں رکھتے ہیں. شادی کی تصویر، میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے میں، اور تصویر کھنچوائی ہوئی وہاں رکھی ہوئی کہ پوری دنیا اس کو دیکھے، سب آئیں اور آگے نامحرم سارے نظر کریں اور دیکھیں، بتائیں کہ ہم میاں بیوی ہیں. اندر لڑ لڑ کے مر رہے ہیں اور دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے تعلقات رکھتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے میاں بیوی کھڑے ہیں، برابر میں کھڑے ہیں. کوئی شرم و حیا نہیں رہ گئی ہے کہ ہم نے پردوں کو تو ویسے ہی اتار دیا ہے، لیکن اب تصویریں اپنی کھینچ کھینچ کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، دکھاتے ہیں. کون اجنبی آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، سب پتہ ہے، ادھر ادھر پڑے ہوئے. اور ایسے ایسے لوگ بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بھی تصویریں رکھی ہوئی ہیں. اماں ابا کی تصویر شادی کے وقت کی رکھی ہوئی ہے وہاں پر، اور اب وہ قبروں میں جا کے ہڈی مٹی ہو چکے ہیں. کوئی فکر شرم نہیں ہے کہ ان کی وہ تصویر ہٹائیں کہ جس گھر میں تصویر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہا کلب او تصاویر، جہاں کتا ہو اور جہاں تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے. لگا کے بیٹھے ہیں بلا ضرورت، کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر استشہاد کرتے ہیں. ہاں وہ فوٹو اس پر بھی تو ہوتی ہے، قائد اعظم کی نوٹ پر. بھئی وہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جس کا جو اختیار ہے وہ جانے، وہ صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ وہ کریں گے. اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے وہ جانے. جو اپنا کام ہے، اپنی زندگی، اس کی فکر کرنی چاہیے. دوسروں کی طرف سے کیا اتنا احساس. اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، ان ساری خرافات سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. بس زندگی کا مقصد یہ بنا لے آدمی کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے میں اللہ کے قریب ہوں گا، آخرت میری بنے گی یا نہیں. 50 60 سال زندگیاں گزر چکی ہیں، ان چکروں میں پڑ گئے. زندگی میں جو کام پہلے نہیں کیے اب ان چکروں میں پڑ گئے. بچپن میں سوچیے ہمیں شرم آتی تھی اپنی تصویریں کھنچواتے ہوئے بھی، کوئی بلاتا تو بھی کہتے کہ نہیں میرا ذرا حلیت درست نہیں. اب جو جس حال میں ہے، ٹیڑھا میڑھا اٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، باتھ روم جا رہا ہے، آ رہا ہے، ابھی نیند سے آنکھ کھلی ہے، بال ادھر بکھرے ہوئے، ہر آدمی اپنی تصویر کھنچوا رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ اس کے لائک کتنے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھا جائے. کوئی شرم و حیا نہیں رہ گئی ہے. اسی لیے یہ بات کہ جس میں حیا نہ ہو، بس اس میں جو چاہے کر گزرے، بڑھتا جائے گا اس خرابی میں. تو جائز ہو تب بھی بچنا چاہیے کہ اس کے اندر مفاسد اتنے ہیں. اور ناجائز ہو، جیسا کہ بتایا بہت بڑی تعداد میں علماء کی رائے ہے، تو اسے تو اور ڈرنا چاہیے. جائز ہونے کی صورت میں بھی اس میں کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تصویر کھینچنے سے ثواب ملے گا، کہ سنت نبوی نعوذ باللہ، صحابہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، ائمہ کا طریقہ ہے، صلحہ کا طریقہ ہے. ہمیں تو کہا گیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیں ان برے لوگوں کا راستہ نہیں اختیار کرنا کہ جن کا یہ وتیرہ ہے، جن کے یہ طریقے ہیں. ہمیں اہل اللہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اب بھی اللہ والے اس سے بچتے ہیں، کبھی مجبوری میں تصویریں کھنچواتے بھی ہوں، ضرورتاً کھنچواتے ہوں، کبھی ویسے بھی کھنچ جاتی ہو، لیکن عموماً یہ نہیں ہے کہ ان کا صبح شام یہی شغل رہ گیا ہو. اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور خود نہ بچ رہے ہو تو کم از کم دوسروں کو اس طرح کی ترغیب نہیں دینی چاہیے یا ان سے بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. ہم دین کی جڑیں کہاں کہاں سے کھوکھلی کر رہے ہیں انجانے میں. مجھے آپ کی نیت پر شک نہیں، آپ کے اخلاص پر شک نہیں، آپ بہت محبت سے کر رہے ہوں گے، اس کو جائز سمجھ کے کر رہے ہوں گے، تیرا دل چاہتا ہے. بھئی دنیا میں پارٹی کرنے، فن کرنے، مزے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم. یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں تفریحات نہیں کی جاتی. ہمیں جنت میں سب ملیں گی چیزیں بھائی، وہاں کیجیے گا جو کرنا ہے. تو یہاں اپنے آپ کو برباد نہ کریں، اپنے کام کو برباد نہ کریں. ایسی لیگیسی نہ چھوڑ جائیں کہ آپ کی نسلیں اس کو حجت بنا کے اپنی زندگیاں خراب کرنے میں لگ جائیں، وہ اسی کو مقصود بنا لیں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.